انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن قرآن پاک میں مختلف طرح کی مٹی کا ذکر آتا ہے مختلف جگہوں پر. تراب کا لفظ آتا ہے جو خشک مٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈسٹ کے لیے تراب، پانی میں بھگونے سے پہلے جو مٹی ہوتی ہے. پھر طین کا لفظ آتا، تو یہ نون طین، جب مٹی پانی میں بھیگ جائے، کیچڑ، چپکتی ہوئی مٹی، یہ اس کی اگلی سٹیج ہے. یعنی خشک مٹی میں جب آپ پانی ڈال دیں اور وہ بھیگ جائے اور وہ کیچڑ بن جائے اور چپکنے لگے. پھر ہے حما، جو کافی عرصہ بھیگی رہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جائے. ٹھیک ہے، پہلی سٹیج کیا تھی؟ خشک مٹی. اگلی کیا؟ گیلی مٹی جو چپکنے لگے، نہیں چیکنی بن جائے. پھر وہ جو کالی ہو جائے، اور مسنون جب وہ سڑ کے اس میں بو پیدا ہو جائے، اور پھر اس کی شیپ بن جائے تو وہ سلسال ہو جائے. سلسال یعنی جب سیاہ بدبودار کیچڑ خشک ہو جائے کہ اس کو اگر ٹھکوریں تو اس میں سے آواز نکلے، بجنے لگے، وہ سلسال ہوتی. اور پھر آخری سٹیج ہے فخار، جیسے ٹھیکری ہوتی، جب وہ آگ میں پک جائے اور ٹھیکر بن جائے. اب یہ سارے مرحلے قرآن پاک میں انسانی تخلیق کے لیے بیان ہوئے ہیں کہ اتنی سٹیجز میں سے انسان نکلا. یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس طرح، اور پھر اس کے بعد نسل انسانی آگے چلتی رہی. والجان، اور جنوں کو. جان جو ہے یہ اسی طرح جیسے انسان ہے، تو جنوں کے لیے جو سب سے بڑا ان کا باپ تھا، جو پہلا جن تھا، اس کا نام ہے جان. تو ایک معنی کیا ہے یہ؟ جیسے انسان سے مراد آدم ہے، ابو البشر، اسی طرح جان سے مراد ابو الجن ہے. اور دوسرا جن کی جمع. جان کیا؟ جن کی جمع. تو دو معنی ہو گئے، ایک کیا؟ جان، جن کی جمع، اور دوسرے جنوں کا باپ. جیسے آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جان جو پہلا جن بنا تھا. والجان، اور جن کو یا ابو الجن کو. خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو. کس کو؟ ابو الجن کو. من قبل، اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ آدم سے پہلے. من نار السموم، نار سموم سے، تپتی آگ سے. نار تو آگ کو کہتے ہیں، اور سموم کا لفظ جو ہے یہ سمن سے ہے. سمن کہتے ہیں تنگ سوراخ کو، سوئی کا ناکا، کسی چیز میں گھس جانا. سم زہر کو بھی کہتے ہیں جو بدن میں گھس جائے، زہر قاتل جو ہوتا ہے. باد سموم کیا ہوتی ہے؟ باد سموم وہ گرم ہوا جو زہر کی طرح بدن کے اندر سرایت کر جائے. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، کیا کہا؟ بے شک میں بنانے والا ہوں بشر، بچتی ہوئی مٹی سے، کیچڑ سے، بدبودار، متغیر یا ڈھلے ہوئے. پھر جب میں اس کو درست بنا دوں، جب میں اس کو پورا پورا بنا دوں، مکمل کر دوں، اور اس کو ہموار کر دوں، درست کر دوں، یعنی آخری مرحلہ بھی پورا ہو جائے، پورا درست بنا دوں، ہموار کر دوں، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، اپنی طرف سے روح. روحی کہا گیا اپنی روح سے. روح کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. کس لیے؟ یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی. ساری چیزیں اللہ کی ہیں، لیکن روح کو اپنی طرف خاص کیوں منسوب کیا؟ عزت کے لیے، اس کو ایک مقام دینے کے لیے. جیسے کعبہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بیت اللہ، کعبۃ اللہ. کس لیے؟ اللہ کا گھر. اللہ تعالیٰ تو اس کے اندر نہیں رہتے. عزت و احترام کے لیے. قوم سمود کے پاس جو اونٹنی بھیجی گئی تھی اس کو کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. اب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی ذاتی ایسی اونٹنی بنائی ہوئی تھی. مراد اس سے کیا ہے کہ اس کی اہمیت کی خاطر اس کو اپنی اونٹنی کہا. اسی طرح عباد الرحمن، رحمان کے بندے،
ویسے تو سارے بندے ہیں رحمان کے، اللہ کے تو سارے بندے ہیں، ہاں، لیکن کس لیے؟ احترام کے لیے، عزت کے لیے، اہمیت کے لیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی روح اس کے اندر ڈال دی اور نعوذ باللہ انسان اللہ کا حصہ ہو گیا کوئی، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یعنی اپنی طرف سے مراد ہے. پھر کیا کہا؟ پس گر پڑو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اس میں روح پھونکی اور سب سے کہا کہ اب تم کیا کرو؟ اس کو سجدہ کرو، اس کے آگے سجدے میں گر پڑو. تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے، سب نے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کسی ایک گروپ نے نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے کیا. کیونکہ آپ دیکھیے کتنی تاکید سے آ رہا ہے، کوئی نہیں بچا، سب جھک گئے، سب نے اللہ کی بات مانی سوائے ابلیس کے. اس نے سختی سے انکار کر دیا، شدت کا انکار، سخت انکار. اس نے پوری طرح انکار کر دیا. کس بات سے؟ کہ وہ ہو ساجدین کے ساتھ. اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے، ان کے ساتھ مل کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور سختی سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس کیا ہے تجھ کو کہ نہیں ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. ابلیس تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوا سجدے میں؟ سورۃ صاد میں آتا ہے ابلیس تو اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. ابھی جو اپنے ہاتھ سے بنانا یہ بھی کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے. یعنی جس انسان کو میں نے بنایا تو اس کے آگے کیوں نہیں جھکتا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ انا خیر منہ. کہا کس نے؟ ابلیس نے. نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں، میں سجدہ نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں. یعنی تاکید کے ساتھ نفی کر رہا ہے کہ انسان کو، میں ایک انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بجتی ہوئی خشک مٹی سے، ڈھلے ہوئے کیچڑ سے یا بدبودار کیچڑ سے بنایا، میں اس کے آگے جھکوں؟ جیسے سورۃ الاعراف میں کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. منہا اس سے کیا مراد ہے؟ کہاں سے؟ جنت سے یا پھر ملائکہ کے گروہ سے، زمرہ ملائکہ سے نکل جا. فإنک رجیم کیونکہ تو مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے. وإن علیک اللعنہ اور بے شک تجھ پر لعنت ہے. لعنت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. الی یوم الدین یوم الدین تک، کنٹینیوس، ہمیشہ، مسلسل. بولا اے میرے رب مہلت دے مجھ کو. مراد اس سے کیا ہے؟ زندہ رکھ مجھ کو، زندگی دے مجھے اس دن تک یہ جب سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا جا تجھے مہلت، جب تک تو زندگی چاہتا ہے لے لے، یعنی معلوم وقت کے دن تک. کہا اے میرے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابلیس بھی رب بھی کہتا ہے. ابلیس نے بھی رب کو مانا ہوا ہے، لیکن کیا نہیں مانی؟ اس کی بات نہیں مانی. خالی رب کو ماننا کافی نہیں جب تک کہ اس کی بات نہ مانی جائے. بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اور اغوا کا ایک اور معنی ہلاک کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جو راستہ گم کر بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، البتہ میں ضرور خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا ان کو. اور یہاں مراد ہے غلط کام کو خوبصورت اور اچھا بنا کے دکھانا. میں ضرور خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا ان کو. فی الارض زمین میں کیا چیز؟ ان کے برے کام. اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، سب کے سب کو. میں سب کے پیچھے جاؤں گا، سب کو بھٹکانے کی کوشش ضرور کروں گا، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چن لیے گئے، مخلصین کے سوا سب پکڑائی دے جائیں گے مجھ کو. مخلص کون ہے؟ کھوٹ سے پاک. اور کھوٹ کیا ہوتا ہے؟ ملاوٹ. جو ملاوٹ سے پاک. اور ملاوٹ کس چیز کی؟ شرک. اور شرک کون سا؟ بڑا بھی اور چھوٹا بھی. اور چھوٹا شرک کون سا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا، بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا اللہ کی بجائے. تو جو بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں ان پہ شیطان کا بس نہیں چلتا.